ڈانس کلب کے مالک نے مجھے ایک ایڈریس سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یہ شادی کی تقریب ہے اور تمہیں یہاں وقت پر پہنچنا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے اور سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ ان کی آواز میں تاکید اور حکم دونوں واضح تھے۔ شادی کی تقریبات میں ڈانس کرنے کے لیے انہیں لڑکیاں چاہیے ہوتی تھیں، اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ مجھے ایسی کسی تقریب کے لیے بھیجا جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سیٹھ، کیا میں اکیلی ہی اس شادی کی تقریب میں جاؤں گی؟ انہوں نے کسی اور لڑکی کو نہیں بلایا؟ میری آواز میں بے چینی واضح تھی۔ رات گئے تک چلنے والی تقریبات ہمیشہ سے میرے لیے خوف کا باعث رہی تھی۔ میں ایسے ماحول میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی تھی جہاں اجنبی لوگ ہوں اور میں تنہا ہوں۔ سیٹھ نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میری باتوں سے غیر ضروری لگی ہو۔ پھر وہ بولا، سب کے بجٹ کی بات ہوتی ہے، انہوں نے صرف ایک ہی ڈانسر بلائی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی باتوں میں واضح تھا کہ وہ میرے اعتراضات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، دیکھو، اگر صرف ایک ڈانسر جاتی ہے تو اس کی کمائی بھی تو زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے تو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور ویسے بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ سیٹھ کو میری مجبوریاں بخوبی معلوم تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ میری زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے اس کلب میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ میرے خاندان کی کفالت کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا، اور میں کسی بھی طرح ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ کلب میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے باہر کی تقریبات میں بھی کام کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اور وہاں سے میں اچھی خاصی رقم کما لیتی تھی۔ لیکن اس بار کچھ عجیب تھا۔ جو ایڈریس سیٹھ نے بتایا تھا وہ کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں جانے کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن دل کسی طرح مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی مجبوریاں انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو وہ خود کبھی نہ کرنا چاہے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر کام اور ہر موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ ان خیالات کے ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے دل نہ مانے، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ سیٹھ کی باتوں اور اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ کام میرے لیے ضروری ہے۔ اب جب میں نے جانے کا ارادہ کر لیا تو دل میں ایک انجانے خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا۔ وہ ایڈریس اور وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ کیا واقعی وہاں سب محفوظ ہوگا؟ یہ سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں۔ میرے قدم بوجھل ضرور تھے، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ کر یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے کچن میں کھانے کے لیے کچھ نکالا، لیکن دل پر چھائی ہوئی مایوسی نے مجھے جیسے کھانے کی خواہش سے بھی دور کر دیا۔ کچن میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اس گندگی کو صاف کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ زندگی کے اس پہلو نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ بھوک، بیماری اور تنہائی وہ استاد بن چکے تھے جنہوں نے میری ہر خوشی، ہر خواب کو دھندلا کر دیا تھا۔ میں پلیٹ میں کچھ روٹی اور سالن ڈال کر کمرے میں واپس آئی جہاں ابا نیم تاریکی میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی کھانسنے کی آوازیں اب تھم چکی تھیں، لیکن ان کا کمزور چہرہ مجھے صاف بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ میں نے دھیرے سے ان کے قریب جا کر پوچھا، ابا، کھانا کھا لیں گے؟ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ دنیا اور اس کے مسائل سے بہت دور جا چکے ہوں۔ انہوں نے ہلکے سے سر ہلایا، لیکن کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ یہ وہی ابا تھے جو کبھی ہمارے لیے دن رات محنت کرتے تھے، ہمیں ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے تھے، اور آج وہ خود اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگے جب ہم سب خوشحال تھے۔ اماں گھر سنبھالتی تھیں، ابا کام پر جاتے تھے، اور ہم بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ لیکن وہ وقت اب صرف ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ ابا کو کھانا دینے کے بعد میں عشاء کے پاس گئی۔ وہ دوائیوں کا تھیلا ہاتھ میں لیے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپی، آپ تھک گئی ہوں گی؟ اس نے پوچھا، اور میں نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دوائیوں کا تھیلا لیا اور ابا کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں چارپائی پر بیٹھ کر میں نے اپنی زندگی کے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب اماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کینسر کی بیماری نے انہیں ہم سے چھین لیا تھا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اماں کے جانے کے 1 ماہ کے بعد ابا کا حادثہ ہوا، اور ہماری دنیا مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی، اپنے خواب قربان کر دیے،
اور گھر کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اپنے اندر کے دکھوں کو سہتے ہوئے میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوتا۔ میں نے اپنی عزت کو پس پش ڈال کر ایک ایسا پیشہ اختیار کیا جس سے مجھے اور میرے خاندان کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ اماں نے میرے لیے جو نام چنا تھا، زینب بی بی، وہ پاکیزگی کی علامت تھا، لیکن جب میں نے ڈانس کلب میں کام شروع کیا تو مجھے لگا کہ میرا وہ نام اب اس دنیا کے لیے مناسب نہیں رہا۔ میں نے اپنا نام بدل کر نرگس رکھ لیا اور آج اسی نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ تمام لمحات گھومنے لگے جب میں نے پہلی بار کلب میں قدم رکھا تھا۔ میرے دل میں خوف اور شرمندگی تھی، لیکن میری مجبوریاں مجھے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہیں۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب کچھ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہی ہوں۔ ان کے لیے مجھے اپنے خواب اور عزت دونوں قربان کرنے پڑے، لیکن میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ابا کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتی ہوں کہ شاید ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم مصنوعی ٹانگوں کا بندوبست کر سکیں، لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں ہر روز محنت کرتی ہوں، راتوں کو جاگتی ہوں، لوگوں کی نظروں کو سہتی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہی۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ہار نہیں ماننی۔ میری بہن عشا اور میرے باقی بھائی بہنوں کے لیے میں ہی ان کا سہارا تھی۔ ان کی معصومیت اور امید مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ ان کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، چاہے اس کی قیمت میری زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ میں صرف 17 سال کی تھی اور میرے سارے بہن بھائی مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا اور ہر رات کو ایک نئی امید لے کر میں سو جاتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی تھیں اور ابا کی معذوری نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن میرے دل میں ایک ضد تھی، ایک عزم کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب میں نے پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھا تو دل میں خوف اور بے چینی کا طوفان تھا، لیکن اندر کی مجبوری نے میری ہمت بندھائی۔ میں نے محلے میں کافی لوگوں سے کام کے بارے میں پوچھا اور آخرکار ایک بڑے سے بنگلے میں کام مل گیا۔ وہ بنگلہ دیکھنے میں بہت شاندار تھا اور مجھے لگا کہ یہاں کام کر کے میں اپنی زندگی کو کچھ حد تک سنوار سکوں گی، لیکن یہ خیال جلد ہی غلط ثابت ہوا۔ بنگلے کا مالک ایک بدتمیز اور اوباش شخص تھا۔ شروع کے چند دنوں تک سب ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے مجھ پر بری نظر ڈالنی شروع کر دی۔ اس کی نظریں اور باتیں مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیتی تھیں۔ ایک دن جب میں بنگلے میں اکیلی تھی، اس نے موقع پا کر مجھ سے بدتمیزی کی۔ اس کا رویہ اس قدر سنگین تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے اسے پیچھے دھکیلا اور بھاگ کر بنگلے سے باہر نکل آئی۔ اس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ بنگلے کا کام چھوڑنے کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں نوکری ڈھونڈی۔ فیکٹری کا ماحول بھی بہت عجیب تھا۔ وہاں کئی اوباش اور آوارہ لڑکے ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ جب میں فیکٹری سے آتی جاتی تو وہ میرا پیچھا کرتے اور گندی باتیں کرتے۔ ان سب کی موجودگی میں کام کرنا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن فیکٹری کے قریب ہی 4 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہ سب ہنس رہے تھے اور ان کے ارادے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے ان سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے ان کے چنگل سے نکل کر میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہاں کافی دیر تک چھپ کر انتظار کیا، اور جب یقین ہو گیا کہ وہ لڑکے جا چکے ہیں تب میں وہاں سے نکلی۔ آدھی رات کو میں سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں تھکے ہوئے تھے اور دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کو کیسے سنواروں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دے، لیکن ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اسی دوران اچانک مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹی تو دیکھا کہ ایک لڑکی جس نے بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے میری طرف آ رہی تھی۔ وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر کسی خوف کا نشان تک نہیں تھا۔ وہ رات کے اس پہر یوں چل رہی تھی جیسے اسے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اس کی خوبصورتی اور بے باکی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو رک کر بولی، کب تک یوں رو رو کر دنیا سے چھپتی رہو گی؟ میری طرح بن کر زندگی جیو، کامیاب ہو جاؤ گی۔
اس کے الفاظ میرے دل کو لگے۔ اس نے اپنا نام نینا بتایا اور کہا کہ وہ بھی میری طرح مشکل حالات سے گزری ہے۔ نینا کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی اور اس کا اعتماد میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اگر دنیا کے سامنے مضبوط بن کر نہ آیا جائے تو یہ دنیا ہمیں رونٹ ڈالے گی۔ نینا نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو شاید میرے لیے سب سے آسان تھا، لیکن عزت کے لحاظ سے سب سے دشوار۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر وہ جگہ دکھائی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ نینا نے مجھے بتایا کہ اس پیشے میں عورتوں کو اپنی خود اعتمادی کو ہتھیار بنانا پڑتا ہے، اور اگر تم خود کو کمزور ظاہر کرو گی تو لوگ تمہیں دبانے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں مجھے اس پیشے سے شدید نفرت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ نینا نے مجھے سکھایا کہ اوباش لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان کی باتوں کو کیسے نظر انداز کرنا ہے۔ میں نے اپنی عزت کو پس پش ڈال کر اپنے بہن بھائیوں کی بھوک مٹانے کو ترجیح دی۔ یہ راستہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے خود کو مضبوط پایا۔ اب 3 سال بعد میں اپنے کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لوگوں کی باتوں کو کیسے برداشت کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کیسے کمانے ہیں۔ ابا کو آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان کی بیٹی ڈانس کلب میں کام کر کے گھر کا خرچ چلا رہی ہے، لیکن آج کی رات کچھ الگ تھی۔ ڈانس کلب کے مالک نے مجھے ایک نیا ایڈریس دیا تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ اس جگہ کا نام سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ یہ علاقہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن میرے ذہن میں ابا کی مصنوعی ٹانگوں کا خیال آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خطرہ مول لینے کے قابل ہے۔ مجھے کسی بھی حال میں وہ پیسے چاہیے تھے تاکہ ابا کو نئی زندگی دی جا سکے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا خوف ایک طرف رکھا اور وہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دوسرے دن میں نے خاص اہتمام سے تیاری کی، ایک خوبصورت لباس منتخب کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارے، چہرے پر تھوڑی سی لپسٹک لگائی اور خود کو اس انداز میں پیش کیا کہ میرے حلیے سے کسی کو بھی میری اصلیت کا اندازہ نہ ہو۔ یہ سب کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہتر زندگی فراہم کر سکوں۔ تیاری کے بعد میں نے اپنی چھوٹی بہن عشا کو اپنے قریب بٹھایا اور اسے سمجھانے لگی کہ آج مجھے بہت دیر ہو سکتی ہے۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی جھلک رہی تھی۔ عشا میری سب سے قریبی رازدار تھی۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی، باجی آپ ہمارے لیے اپنی زندگی کیوں قربان کر رہی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آتا، لیکن میں ہمیشہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی۔ کسی کو تو اپنی زندگی قربان کرنی ہوتی ہے عشا، اگر میں نہ کروں تو تم سب کا مستقبل کون سنوارے گا؟ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ عشا میرا دکھ سمجھتی تھی، لیکن میں نے باقی بہن بھائیوں سے اپنی یہ زندگی چھپا رکھی تھی۔ وہ ابھی چھوٹے تھے اور ان کے دلوں میں کسی قسم کا شک یا سوال پیدا نہ ہو، یہ میرا فرض تھا۔ میرے باقی تینوں بہن بھائی شہر کے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، جہاں کی فیس اور دیگر اخراجات بہت زیادہ تھے۔ مجھے ان کی تعلیم کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن یہ سب کرتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ کم از کم وہ زندگی میں کچھ بن سکیں گے۔ عشا ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ان سب کے لیے بہت سی قربانیاں دے رہی ہوں، اور اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن میں اسے ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی کہ یہ سب کچھ ضروری ہے۔ تم سب کی کامیابی میری خوشی ہے عشا۔ ایک دن جب تم سب اپنی منزل پر پہنچو گے تب مجھے حقیقی سکون ملے گا۔ رات کے 9 بجے کے قریب جب سارے کام مکمل کر کے میں گھر سے نکلی تو میرا دل ایک عجیب خوف میں مبتلا تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت جمع کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے اپنے اوپر چادر ڈال رکھی تھی تاکہ محلے کے کسی شخص کو شک نہ ہو۔ میرے دل میں مسلسل دعائیں چل رہی تھیں کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ میں نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹ رکھی تھی اور جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی۔ راستہ سنسان اور خاموش تھا اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ آدھے راستے تک میں نے چادر اوڑھے رکھی، لیکن جیسے ہی آگے بڑھنا شروع کیا میں نے چادر اتار دی۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو میں نے کئی بار کیا تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ آج کا راستہ مختلف تھا اور میں اس علاقے سے پہلے کبھی نہیں گزری تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی راستہ ویران اور خوفناک ہوتا گیا۔ چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اور گھنے درخت تھے جو رات کی تاریکی میں مزید ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ہوا کے ہلکے جھونکوں سے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور میرے دل میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔
میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہے اور دل کو بہلانے کے لیے اپنے مقصد کا تصور کرنے لگی، لیکن پھر بھی ماحول کی ویرانی نے میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے اپنے خوف کو دبا کر راستہ جاری رکھا۔ پھر اچانک کچھ دور مجھے روشنی دکھائی دی۔ میری سانسیں تھمی ہوئی تھی اور دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، لیکن اس روشنی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ جیسے ہی میں نزدیک پہنچی، وہ ایک خوبصورت شادی کا گھر تھا۔ وہاں سے شہنائیوں کی آواز آ رہی تھی اور ہر طرف روشنیوں کا سماں تھا۔ دلکش سجاوٹ نے میری ساری تھکن اور خوف کو کچھ دیر کے لیے ختم کر دیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ میں اپنی منزل کے قریب ہوں۔ یہ منظر میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ لیکن یہ خوشی عارضی تھی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں ایک سوال ابھی بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہوگا، یا اس رات بھی میری زندگی ایک نئی آزمائش کا سامنا کرے گی؟ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں نے قدم تیزی سے آگے بڑھائے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنی ذمہ داری پوری کروں اور واپس لوٹ جاؤں۔ جیسے ہی میں اس پتے پر پہنچی تو دیکھا کہ دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی روشنی جل رہی تھی، لیکن وہاں کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہوئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک بڑا سا صحن میرے سامنے تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک عالی شان سٹیج لگا ہوا تھا اور ارد گرد خوبصورت روشنیوں کا اہتمام تھا۔ ہوا میں کھانے کی خوشبو گھل رہی تھی اور ہلکی موسیقی کی آواز ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آیا جو میرا استقبال کرتا یا مجھے رہنمائی فراہم کرتا۔ میں ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ ایک عجیب سا سکوت اور خاموشی میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف سرسرانے لگا۔ کچھ لمحے ایسے گزرے کہ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ سب اپنی جگہوں پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظریں مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں جو سوال اور ناپسندیدگی تھی، وہ میرے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دل مضبوط کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور سٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں سٹیج پر چڑھی، وہ سب لوگ مزید واضح طور پر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں جو حقارت اور اجنبیت تھی، وہ مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ میری موجودگی سے ناخوش ہیں؟ ڈانس کلب کے مالک نے کہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ امیر نہیں ہیں اور ان کے پاس زیادہ وسائل بھی نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے صرف ایک ڈانسر کو بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جب میں نے ان عورتوں کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ ان کے زیورات اور مہنگے لباس دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا کی سب سے امیر عورتیں ہوں۔ ان کی چمکتی ہوئی ساڑیاں اور چمکدار زیورات میری نظروں کو خیرہ کر رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ اسی دوران میری نظر سامنے سے آتے ایک شخص پر پڑی۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر لمبا، چوڑا اور شاندار نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو میری نظریں اس پر جمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار تھا جو ظاہر کر رہا تھا کہ شاید یہی دلہا ہے، لیکن اس کی شخصیت کی شانداری اور وقار میرے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک انجان سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک عورت تیزی سے سٹیج پر چڑھی۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے بلند آواز میں مجھے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کی باتوں میں میری بے عزتی کے ساتھ ساتھ شدید نفرت بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم زمین میں دھس گئے ہوں۔ سٹیج کے ارد گرد موجود لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے ان کی نظریں محسوس کیں جو میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچے، لیکن ان کی نگاہیں اور سرگوشیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی ذلت اور رسوائی محسوس نہیں کی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے جیسے لوگوں کی یہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن ایسی اجنبیت اور حقارت کا سامنا میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان سب کے رویے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں،
لیکن میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ میں نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور دل میں دعا کرنے لگی کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ لمحہ جلدی ختم ہو۔ لیکن اس لمحے کی تلخی میری روح پر نقش ہو گئی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ رات میرے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوگی۔ میں چپکے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ پورے ماحول میں گونج رہی ہو۔ قدم دھیرے دھیرے اٹھا رہی تھی تاکہ کسی کو میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ لیکن ابھی میں چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک ایک بھاری اور خوفناک آواز نے مجھے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ آواز میں ایسی گھن گرج تھی کہ میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں بے اختیار پلٹی اور جو منظر دیکھا اس نے مجھے پتھر کی طرح جامد کر دیا۔ وہی سفید لباس میں ملبوس نوجوان جسے میں دلہا سمجھ رہی تھی میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور چہرے پر نہایت سخت تاثرات تھے۔ رکو، اس نے زوردار آواز میں کہا جیسے حکم دیا جا رہا ہو۔ میں حیرت اور خوف کے مارے کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی یہاں آ کر نحوست پھیلا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری آمد نے ان کے لیے ایسا کیا بگاڑ دیا؟ لیکن اس کی اگلی بات نے میری روح کو لرزا دیا۔ اب یہی میری دلہن بنے گی، اس نے اعلان کیا۔ اس کے الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ بلند آواز میں احتجاج کرنے لگے جیسے اس کا فیصلہ انہیں کسی بھی طرح قابل قبول نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا۔ یہ لڑکی دلہن کیسے بن سکتی ہے؟ ایک اور آواز سنائی دی، لیکن وہ نوجوان اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہا جیسے کسی کا بھی اختلاف اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں تھا۔ میں حیران اور خوفزدہ تھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ سب کوئی خواب ہو جو جلدی ختم ہو جائے۔ میں نے دل مضبوط کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ابھی میں نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ وہ نوجوان بجلی کی طرح آگے بڑھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی انگارے نے میرا ہاتھ چھو لیا ہو۔ ایک جھٹکے سے میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، لیکن میرے ارد گرد عورتوں کا ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ وہ سب مجھے اس طرح گھیرے ہوئے تھیں جیسے میں ان کے لیے کوئی قیمتی شکار ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں چیخ اٹھی۔ آپ لوگ مجھے کیوں گھیر رہے ہیں؟ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ لیکن میری آواز وہاں موجود شور میں دب گئی۔ ان عورتوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی اور میرے لباس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھیں اور ان کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ میں بے بس ہو گئی۔ وہ میرا بھڑکیلا اور ادھورا لباس اتار کر مجھے ایک سرخ رنگ کا بھاری لباس پہنانے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں زور سے چیخی، لیکن میری آواز سن کر ایک خوفناک آنکھوں والی عورت آگے بڑھی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار نے جو حکم دیا ہے وہی ہوگا۔ تمہاری اور سردار کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ یہ کیسی شادی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں دل میں سوچنے لگی، میں تو ایک ایسی لڑکی ہوں جو ڈانس کلب میں ناچتی ہوں، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ میرے جیسے لوگوں سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی عزت سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن وہاں موجود کسی نے بھی میری یہ حقیقت جاننے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت میرے قریب آئی اور میرے منہ کے قریب ایک مٹھائی کا ٹکڑا لے آئی۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کھانا چاہتی، میں نے کہا، لیکن اس نے زبردستی وہ مٹھائی میرے منہ میں ڈال دی۔ جیسے ہی وہ مٹھائی میرے حلق سے نیچے اتری، میرے جسم پر ایک عجیب سا سکون چھانے لگا۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں اور میرا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں دھیرے دھیرے ہوش و حواس کھونے لگی۔ مجھے کچھ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کئی لوگ اندر داخل ہو رہے ہوں۔ ان کی آوازیں بھی مدھم ہو گئیں۔ میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، لیکن دل میں خوف اور الجھن اب بھی موجود تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونج رہا تھا، لیکن میرے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ عشاء کی آواز اور جھنجھوڑنے کے باوجود میری آنکھیں بمشکل کھل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پلکیں کسی نے وزن سے باندھ دی ہوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کی روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ عشاء کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ باجی اٹھ جاؤ،
11 بج چکے ہیں، آپ کب تک سوتی رہو گی؟ لیکن میرے جسم میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا، ایک جھٹکے سے چکر آنے لگے اور میرا سر دوبارہ تکیے پر جا گرا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور زبان پر ایک عجیب سا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی مٹھائی تھی جو رات کو انہوں نے مجھے کھلائی تھی۔ میں نے عشا کا سہارا لیا اور بمشکل اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ وہ میری طرف فکر مندانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باجی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا، لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، عشا، میں رات کو گھر کب اور کیسے آئی تھی؟ میری آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے کسی خوفناک خواب سے جاگی ہوں۔ عشا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، باجی، آپ کو دروازے پر کوئی چھوڑنے آیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ آپ کے دوست ہوں گے یا کوئی اور، لیکن ان کی شکل اور انداز بہت نیک لگ رہے تھے۔ شکر ہے کہ آپ خیریت سے گھر پہنچ گئیں۔ عشا یہ سب بتاتے ہوئے خوش نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو، لیکن اس کی بات سنتے ہی میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کچھ کہے بغیر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ نوجوان جس کا ذکر عشا کر رہی تھی، وہی تھا جس نے رات کو میرا ہاتھ پکڑا تھا اور جو مجھے دلہن بنانے کی بات کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں وہ منظر تیزی سے گھومنے لگا جب وہ عورتیں مجھے سرخ لباس پہنا رہی تھیں، اور جب مٹھائی کھانے کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے فوراً آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، جیسے میں نے کئی دنوں سے سکون کی نیند نہ لی ہو۔ میں نے اپنے جسم کو غور سے دیکھا۔ دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا، لیکن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میرے جسم پر کسی قسم کے نشانات یا زخم کا کوئی اثر نہیں تھا، پھر بھی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پورا دن میرا ذہن اسی واقعے کی گتھی سلجھانے میں الجھا رہا۔ میں بستر پر لیٹی رہی اور میرے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ شاید یہ رات کی تھکن کا نتیجہ تھا، یا شاید اس مٹھائی کا اثر جو میری ہمت اور توانائی کو ختم کر چکی تھی۔ عشا بار بار میرے پاس آ کر پوچھتی رہی، باجی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن میں اسے کوئی واضح جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے صرف یہی کہا، بس تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی ہے، کچھ دیر آرام کرنے دو۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرا دل عجیب سے وسوسوں میں الجھ رہا تھا۔ مجھے اپنے کام کے لیے پھر سے تیار ہونا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ ڈانس کلب جاؤں۔ میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ نوجوان پھر سے میرے راستے میں نہ آ جائے۔ جب عشا نے مجھ سے کہا، باجی، آج کام پر نہیں جانا، تو میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں، آج میرا دل نہیں ہے۔ لیکن اندر سے مجھے یہ احساس تھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ میرے بہن بھائیوں کی ضروریات اور ان کا مستقبل میری ذمہ داری تھی، اور اس کے لیے مجھے ہر حال میں کام پر جانا تھا۔ لیکن رات کے قریب آتے ہی میرا ذہن مزید بوجھل ہو رہا تھا اور میرے اندر ایک انجان خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ رات کے واقعات بار بار گھوم رہے تھے، وہ سرخ لباس، وہ مٹھائی، وہ خوفناک آنکھوں والی عورت، اور سب سے بڑھ کر وہ نوجوان جس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا میں واقعی کسی انسانی تقریب میں گئی تھی، یا پھر یہ سب کچھ کسی غیر فطری مخلوق کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن ان سوالات کے جوابات نہ میرے پاس تھے اور نہ ہی کسی اور کے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور میرا دماغ مزید الجھنوں میں گم ہو چکا تھا۔ شاید یہ سب کچھ ایک خواب تھا، لیکن اگر یہ حقیقت تھی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ آج پھر کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میں نے اپنے مخصوص کپڑے نکالے اور عشا کو خاص طور پر تاکید کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اچانک نہ جانے مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ویسے ہی آدھی رات کو یہ راستہ سنسان ہو جاتا تھا۔ میں بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اچانک ہی قدموں کی بھاری آوازیں آنے لگیں تو مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ کوئی ہے جو مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی آخری دفعہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایک سایہ زمین پر نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا وجود میرے سامنے نہیں تھا۔ آخر یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی غیر فطری مخلوق ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو میرے سامنے کھڑے تھے۔ بڑی مشکل سے میں ڈانس کلب پہنچی تھی،
جہاں پر امیر امیر لوگوں کا رش تھا۔ وہ ہم پر پیسے لٹاتے۔ یہ پیسے تو سارے ڈانس کلب کا مالک اپنے پاس ہی رکھتا تھا، لیکن ہمیں اچھی خاصی تنخواہ دیتا تھا، اور ان پیسوں میں سے حصہ بھی۔ لیکن اب جیسے ہی میں ڈانس کرنے کے لیے اسٹیج پر کھڑی ہوئی، اچانک ہی مجھے لوگوں کے رش میں کسی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بڑی پراسرار آنکھیں تھیں جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اس قدر غصہ اور آگ تھی کہ اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے سر میں شدید درد ہو گیا تھا۔ میں جو ڈانس کرتے کرتے گھوم رہی تھی وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو نینا میرے سر پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا نرگس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان تھی، جبکہ میں انہی آنکھوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اچانک ہی میں نینا سے کہنے لگی۔ دیکھو، آج پیسے ملیں گے، پیسے لے کر ہی گھر جانا۔ مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا سامنے پردے کے پیچھے کسی کا لمبا چوڑا سایہ مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے دیکھا رات کا 1 بج رہا تھا۔ نینا نے کسی طرح ڈانس کلب کے مالک سے کہہ کر مجھے پیسے دلوا دیے تھے۔ پیسے لے کر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب راستے میں پھر سے مجھے انہی قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے پیچھے کون آ رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے ایسا ہے جو صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ بات میرے لیے بڑی ہی پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے عشاء کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور میں خود بستر میں لیٹ گئی، لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب ایسا لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو۔ ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھولی۔ خوشبو کا ایک طوفان میں اپنے جسم میں محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے گھر آ کر نہ کپڑے چینج کیے تھے اور نہ ہی منہ ہاتھ دھویا تھا۔ انہی کپڑوں میں سو گئی تھی جن میں سے تیز خوشبو آ رہی تھی۔ سارے بہن بھائی سوئے پڑے تھے، حالانکہ ابا بھی جو اپنی بیماری کی وجہ سے جاگتے رہتے تھے۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے کمرے سے باہر صحن میں آئی تھی، تبھی صحن میں پھرتے ایک وجود کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ میری چیخ سن کر سارے گھر والے جاگ گئے تھے۔ وہ میرے لیے پریشان تھے، لیکن وہ سایہ بھی لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے جس نے مجھے سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب میں ان سب کو کیسے بتاتی کہ اس شادی کی تقریب میں جانے کے بعد سے ہی میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آ رہے ہیں۔ پھر اگلے دن بڑی مشکل سے میں ڈانس کلب میں پہنچی تھی، کیونکہ میں نے نینا کو اپنے گھر پر ہی بلوا لیا تھا۔ میں اکیلے ہرگز سفر نہیں کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ وہ عجیب و غریب سایہ پھر سے میرا پیچھا کرنے لگے گا۔ نینا کے ساتھ میں ڈانس کلب پہنچی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں نے ہی اسٹیج پر ہی ناچنا شروع کر دیا تھا، لیکن آج پھر میں چکرا کر بری طرح گری تھی۔ بے بسی سے میں اس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہی سیٹھ اندر آیا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا، غصے سے کہنے لگا، جانتی ہو نرگس، تمہارے ڈانس کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہی ہمارا کلب دن رات ترقی کر رہا ہے۔ تم ایسے ناٹک کرتی رہو گی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہاں آنا چھوڑ دیں گے۔ میں بے بسی سے لیٹی رہی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو مجھے ڈانس کرنے اور کلب آنے سے روک رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سیٹھ نے مجھے گھر جانے کے لیے کہہ دیا اور غصے میں کہا کہ جب طبیعت صحیح ہو تبھی ڈانس کلب آنا، روز روز تمہارے ڈرامے میں برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اچھا بھلا میرا روزگار یہاں لگا ہوا تھا، گھر چل رہا تھا، پھر یہ میرے ساتھ کیا معاملات ہونے لگے ہیں؟ میں پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اتنا رونا آیا کہ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں پر اکثر ہی شروع کے دنوں میں جب میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا تو میں اپنی بے بسی کے بارے میں سوچ کر اداس ہوتی تھی۔ آج پھر میں یہیں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی ہے جو اس دن مجھے شادی کی تقریب میں نظر آیا تھا، جس کی شادی ہو رہی تھی۔ سفید رنگ کے لباس میں لمبا چوڑا وجود لیے وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پاکیزگی تھی۔ کون ہو تم اور میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ میرے منہ سے فقط یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں اس برے کام سے میں بچانا چاہتا ہوں۔ جانتی بھی ہو تم اس رات جس شادی کی تقریب میں آئی تھی وہ کس کی شادی تھی؟ وہ ایک جنات کی شادی تھی، اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری شادی ہو رہی تھی۔ میں بھی ایک جنزاد ہوں۔ جب تم وہاں بغیر اجازت لیے اندر چلی آئیں تو سارے جنات بہت غصے میں تھے۔
وہ تمہارا برا حشر کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم اچھے اور نیک جنات ہیں، جبکہ تم ایک ایسی لڑکی تھی جس نے لباس بھی مکمل نہیں پہن رکھا تھا۔ سب لوگ تمہیں دیکھ کر اعتراض کر رہے تھے، لیکن میری ہونے والی دلہن نے بھی تمہیں دیکھ لیا۔ اسے اتنا غصہ آیا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے تمہیں وہاں بلوایا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ شادی کی تقریب سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تمہارے وجود کی ناپاکی نے ہماری شادی کی تقریب کو گندا کر دیا تھا۔ وہ غضبناک ہو رہا تھا، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، یہ کام کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، میری مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں شادیوں میں ناچنے کا کام کرتی ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں اس برے کام سے بچانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے کہنے پر یہ کام چھوڑ دو گی؟ میں اس کی بات پر خوف زدہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زاد ہے، بہت طاقتور۔ میں اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بے بسی سے کہنے لگی، لیکن ہم بھوکے مر جائیں گے، میرا باپ بیمار ہے، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں انہیں پالتی ہوں۔ میں نے انہیں اپنی ساری مجبوری بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آج کے بعد تمہاری ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، اب تمہیں ڈانس کلب نہیں آنا پڑے گا۔ گو کہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن میں اس سے سخت خوفزدہ تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ بے بسی سے سوچتے ہوئے میں گھر چلی آئی تھی۔ جب 3 دن ہو گئے اور میں کلب نہ گئی تو عشا بھی تھوڑی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ باجی کیا ہوا؟ کیا تم نے ڈانس کلب چھوڑ دیا ہے؟ میں نے اسے جھوٹ کہا کہ میں نے کام نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ دنوں کے لیے میں نے چھٹی لی ہوئی ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں منتظر تھی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ پھر دوسرے دن آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ قیوم صاحب کا گھر یہی ہے؟ وہ ابا کا نام لے رہے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ کے والد صاحب اس فیکٹری میں کام کرتے تھے؟ وہ مجھ سے تصدیق چاہ رہے تھے تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ ابا اپنے وقتوں میں خوب اچھا کماتے تھے، لیکن مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ تبھی انہوں نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے، یہ آپ کے والد صاحب کا حساب ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتے بنے۔ میں نے گلی میں نکل کر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن پوری گلی میں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا، کہیں پر بھی ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے ہی اندر آ کر میں نے لفافہ کھولا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ لفافہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاید اللہ نے ہماری مدد کی تھی۔ خوش ہو کر میں صبح ابا کو سب بتا رہی تھی۔ ابا، اب آپ کا آپریشن ہو جائے گا، آپ کی مصنوعی ٹانگیں لگیں گی تو آپ بھی دنیا کی طرح باہر گھومنے پھرنے جایا کریں گے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ جس فیکٹری میں آپ کام کرتے تھے انہوں نے آپ کا حصہ بھیجا ہے۔ یہ سن کر ابا خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ حیرت سے کہنے لگے، لیکن بیٹا، حساب تو میں نے جب ہی لے لیا تھا جب تمہاری اماں کو کینسر کا مرض تشخیص ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے پورے 3 لاکھ روپے نکلوا لیے تھے۔ اب تو ان کے پاس میرا 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ یہ سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن خیر، ان پیسوں سے ابا کا علاج بھی ہو گیا تھا اور ابا اب اپنے قدموں پر چلنے لگے تھے۔ انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اب میں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کا ماضی بہت ہی بدصورت ہے، کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس دن میں حیران رہ گئی جس دن مجھے نینا کی شادی کا کارڈ ملا تھا۔ وہ کسی سے محبت کرتی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میں اس کی شادی میں تیار ہو کر جا رہی تھی۔ میں نے عشا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور میں اس کی شادی میں جانے لگی۔ شادی کی تقریب سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ ڈانس کلب چھوڑنے کے بعد سیٹھ نینا سے بھی ناراض ہو گیا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی میں گھر آ گئی تھی۔ جیسے ہی رات کو سوئی تو اچانک مجھے ایک عجیب سا خواب نظر آیا، جیسے میں پھولوں سے بھرے ہوئے ایک باغ میں بیٹھی ہوں اور میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا ہے۔ وہ بہت ہی حسین ہے، اتنا کہ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ہم سفر ہو۔ اس خواب کو دیکھ کر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی، لیکن اپنی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔
اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں کانپتے لہجے میں اس سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ اسی نے کروایا تھا۔ وہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب میری نظروں میں اس کے لیے تشکر تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہاں موجود سارے جنات نے مجھے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں کسی بھی انسان کو نہیں ستاتا، نہ ہی انہیں تنگ کرتا ہوں۔ میں ایک نیک جنزاد ہوں۔ اگر آئندہ بھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں ایک نیک ہمسفر دے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں اس خواب کے زیر اثر کئی دن تک بہت ہی اچھا محسوس کرتی رہی۔ پھر میں نے اپنے سے چھوٹی بہن کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنا اچھا مستقبل نہیں بنا سکی تو کیا ہوا؟ میرے بہن بھائی میرا مستقبل ہیں، مجھے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر میں نے عشا کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ ابا میری وجہ سے مسکرا رہے تھے، وہ سب کے سامنے میری خوب تعریفیں کر رہے تھے، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میں نے سب کچھ اپنی ذات پر برداشت کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ان اذیتوں سے بچا لیا تھا۔ آدھی رات کو میں بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے کسی کا نورانی اور پاکیزہ چہرہ آ جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ ایک بار پھر سے میں اسی جگہ پر جاؤں جہاں پر جا کر میری زندگی بدل گئی تھی۔